بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کنواں کبھی نہیں سوکھتا، لیکن اگر لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو وہ کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ایران کی پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کی شدید مذمت، نگران وزیر اعظم کی ٹریلین پر پرومس اجلاس میں گفتگو، پائیدار ترقی میں ٹیکنالوجی کی اہمیت، جبکہ بھارتی انتخابات اور مودی کی متعصبانہ سیاست پر آج پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ 8 فروری کو انتخابات ہونے جانے سے حوالے سے سیاسی پارٹیوں کی جو تیاریاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور ان ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار محترم سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار محترم پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر سلمان غنی صاحب، کل جو ہے وہ ایران کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان نے جو ہے وہ شدید مذمت کی ہے، اس پر کیا آپ تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں عمر، ایران جو ہے ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اور اگر پاکستان کے اس کے ساتھ تعلقات آئیڈیل نہیں رہے لیکن اچھے رہے ہیں، اور شدید ترین تحفظات کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا، اور دیکھیں یہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے۔ پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور جس بنیاد پر انہوں نے یہ حرکت کی ہے یہ احمقانہ بھی ہے اور غیر ذمہ دارانہ بھی ہے، اور پاکستان نے اس پہ سفارتی رد عمل اپنا دیا ہے، جس میں 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایرانی سفیر کو ملک بدر کیا ہے اور اپنے سفیر کو بلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ بات بڑی غیر معمولی ہے، اور مجھے تو یہ شک پڑتا ہے یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ نہ ہو۔ اسی لیے پاکستان، آپ دیکھیں کہ پاکستان اس کی دسترس رکھتا ہے۔ یہ حرکت انڈیا نے کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ انڈیا نے 2000 حرکت کی تھی، اور 24 گھنٹے کے اندر اسے جواب ملا تھا۔ اس کے طیارے جو ہیں ان کی سرزمین پہ مار کر آئے تھے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم بڑا مؤثر ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال جو غزہ میں پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں تو زیادہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی، اور یہ تو وہ اسلامی امہ کا جو اتحاد ہے اس پہ بھی ایک اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اور ماضی کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2013 میں پاکستان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف، اور طے ہوا تھا کہ دہشت گردی کو اس کے سدباب کے لیے ہم مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے اور مشترکہ اقدامات کریں گے۔ یہ انہوں نے جو حرکت کر ڈالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی تو سفارتی رد عمل دیا ہے، لیکن کیا پاکستان اس کی دسترس نہیں رکھتا؟ پاکستان رکھتا ہے۔ پاکستان کا مؤثر میزائل سسٹم موجود ہے، یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایک نئی صورتحال اس خطے میں پیدا ہو۔ اس وقت دنیا جو ہے ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، خاص طور پہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس نے ایک نئی فضا طاری کی ہے۔ تو اس میں گیند ایران کی کورٹ میں ہے، ایران کو اس پہ پسپائی اور معافی مانگنی پڑے گی، چونکہ پاکستان جیسا ملک، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ گزشتہ سال اپریل کے اندر ایرانی فورسز نے ہمارے کچھ سیکورٹی اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ پاکستان کے پاس بھی بہت سارے جواز موجود تھے، لیکن پاکستان نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے، اور پاکستان اس کو ہضم نہیں کرے گا، پاکستان اس کو ہضم نہیں کرے گا، اور اس حوالے سے جو گیند ہے وہ ایران کی کورٹ میں ہے۔ بالکل ٹھیک، اور سلمان غنی صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب لیکن ایران سے جو ہے وہ سفیر کو واپس بھی بلا لیا گیا ہے، اور پاکستان نے ایک رد عمل ضرور دیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے بھی رہے ہیں اور نشیب و فراز بھی آئے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ادھر سے حرکت ایسی ہوتی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ریئیکٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ حرکت ہو گئی تھی وہاں کا ایک سسٹم عجیب سا ہے، وہاں پر کسی ایک مطلب آپ کہتے ہیں نا ریاست جو ہے وہ 2-3
نظریات میں بٹی ہوئی ہے. جی وہاں پر حکومت ہے, پھر پاسداران ہیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ ان کی اپنی ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ حرکت جو ہے, اب اس لیے کہ ہم نے ری ایکشن دیا ہے اور سخت ری ایکشن دیا ہے ہم نے, اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بعض لوگوں کی رائے ہوگی کہ ہمیں اتنا سخت ری ایکشن نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے خطے کی, جس طریقے سے ہمارے جو خراب تعلقات ہیں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے, اور اس میں پھر ہم ایسی حرکت جو ہے وہ ہم اس لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ جب ساورنٹی پہ جب حملہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پہ جواب دینا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہے جس طرح سلمان غنی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے اچھے تعلقات کی وجہ سے بعض چیزوں کو نظر انداز بھی کیا ہے بہت دفعہ, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے وزیر دفاع کا جو بیان ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ان کو جو بیان ہے انہوں نے اپنی جو یہ والی حرکت کو وہ کہا ہے کہ ہماری حدود میں جب آئے گا تو ہم یہ کریں گے. ہم نے دانشمندانہ طریقے سے جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. جس طرح انہوں نے کہا بتایا بھی ہے کہ غزہ کی صورتحال میں تو زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. بالکل. اب پاکستان کو انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں کو شے ملے گی کہ پاکستان کی جو پاکستان جو ہے وہ وائلیشن کی جا سکتی ہے. پاکستان نے رد عمل بھی دی ہے, سفیر کو واپس بلا لیا گیا, اور ایک جو سفارتی مواد پر جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک رد عمل دیا گیا ہے. اور ہم اس حوالے سے اگر بات کریں تو پاک فوج کی صلاحیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کو تو جو جواب دیا تھا اس کے ذریعے والی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ان کا جو ہے کمانڈر مارے گئے ہیں, امریکہ کو الزام دیا انہوں نے, تو اس طرح کا جو اس صورتحال میں پھنسا ہوا ہے ایران, اس کو چاہیے کہ زیادہ مناسب حکمت عملی اختیار کرے, اچھے سفارتکاری اختیار کرے. یہ معاملات سفارتکاری سے حل ہو سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو جنگی ماحول پیدا کرنا ہے, اس لیے کہ ہم تو نہیں چاہتے یہ دانشمندانہ طریقے سے جو ہے اس طرح کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب. نگران وزیر اعظم کی ٹریڈ ٹیک ٹریلین پرومس اجلاس میں جو انہوں نے گفتگو کی اس میں کہا کہ پائیدار ترقی میں ٹیکنالوجی کی بڑی اہمیت ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. دیکھیں میں عمر اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں ایک اور بات اس میں ایران کے اس حملے کے تناظر میں, کلبھوشن نیٹ ورک کہاں سے چل رہا تھا؟ کلبھوشن کے پاس کس کا پاسپورٹ تھا؟ وہ ایرانی سرزمین تھی. وہ ایرانی سرزمین سے یہ ساری دہشت گردی کو منظم کر رہا تھا بلوچستان کے اندر, کراچی کے اندر. تو اس وقت کیا پاکستان کے پاس جواز نہیں تھا؟ پاکستان کو پتہ تھا, سارے شواہد موجود تھے, لیکن پاکستان نے ذمہ دارانہ تجربہ کیا, اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ اقدام, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ اقدام ظاہر کر رہا ہے کہ اسلام آباد کو تہران پہ بڑی شدید ریزرویشن ہے. ابھی انہوں نے ٹائم دیا ہے پاکستان نے, اور یہ بات جو کی گئی ہے, ایران تو خود آئسولیشن کا شکار ہے. اور ماضی کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں, میں آپ کو 10 واقعات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان پہ بہت سارا پریشر آیا ایران کے حوالے سے. پاکستان کبھی بھی فریق نہیں بنا. مجھے یاد ہے جنرل رحیل شریف, نواز شریف صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر ایران کا وزٹ کیا تھا اور سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا, اور انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تلخیاں تھیں اسے ختم کرنے میں کوشش کی تھی. لیکن ایران نے جو یہ حرکت کی ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, اور یہ بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ کی علامت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کوئی ایسی بات کرے گا. دوسری بات, جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہے جس کانفرنس میں میں شریک ہوئے ہیں, دیکھیں ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ دنیا کی ترقی میں, ملکوں کی ترقی میں ایک بنیادی اہمیت اور حیثیت کا عمل ہے. خاص طور پہ آئی ٹی اور اس طرح کے جو دیگر پروگرام ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے معاشی بحالی اور ترقی کا سفر تیز کرنا ہے, تو یہ مشروط ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور جدید تقاضے جب آپ بروئے کار لائیں گے تو یقیناً دنیا کے ساتھ آپ کا ترقی کا عمل بھی ہم آہنگ ہوگا, اور اس کے اچھے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے. اور پاکستان جس حوالے سے معاشی اقدامات کر رہا ہے, خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت سارے اقدامات کیے ہیں,
اور آنے والی حکومت کو بھی وہ تسلسل برقرار رکھنا ہے. اب دنیا کے اندر جنگیں جو ہے وہ ٹینکوں اور توپوں کی جنگ نہیں ہے, اب مقابلہ ہوگا معاشی حوالے سے, اور معاشی حوالے سے جو ملک جتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, آپ دنیا کے آج کی صورتحال سامنے رکھ کے دیکھیں تو اب جو تنازعات ہیں اس میں بھی بیٹھ کر بات ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ انڈیا کا ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان اگر ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا رہے تو وہ کمزوری نہیں تھی. پاکستان چونکہ ایشوز کے حوالے سے کلیئر تھا, اور ہمارا جو بنیادی ایشو ہے نا انڈیا کے ساتھ وہ تو کشمیر پہ ہے, اور کشمیر پہ پاکستان کا ایک سٹانس ہے. کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ریزولیشنز موجود ہیں, اور باقی جو ڈسپیوٹ معاملات ہیں دوڑتا کون ہے؟ ہمیشہ انڈیا دوڑتا ہے. کہ آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک سفارتی تعلقات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, اس لیے کہ اس مذاکراتی عمل سے وہ دوڑا تھا. 150 دفعہ یہ مذاکرات ہوئے ہیں, پاکستان مذاکرات کی میز پہ آیا ہے, پاکستان یکسو ہے اپنے ایشوز کے حوالے سے, لہٰذا وہ دوڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمیں انڈیا سے بھی مقابلہ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو سی پیک کا عمل ہے, ایران کے اس معاملے میں بھی دیکھیں کہ سی پیک کا عمل جو ہے وہ اس خطے کی ترقی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. اور کل چین نے جو بیان دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران اس پہ تحمل مزاجی کا ثبوت دیں, کہ اس لیے کہ اب دنیا کی ترقی جو ہوگی وہ معاشی حوالے سے ہوگی. پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان کی خود انحصاری میں سی پیک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ جو چاہ بہار کی بندرگاہ ہے وہاں پر ایران کو کس کی سپورٹ حاصل ہے وہ سب کو بچا ہے, اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے, اور معاشی حوالے سے مضبوطی کے لیے پاکستان کی حکومت اور ریاست نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کو برقرار رکھنا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب. اس پر پرویز بشیر صاحب سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. مینٹل ہیلتھ کے لیے فٹنس اور جم جانا, ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری ہے؟ جب آپ جم جاتے ہیں, کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یو آر بیسیکلی وینٹنگ اٹ آؤٹ. کیسا لگ رہا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا؟ پوری دن رات بیٹھ کے اسکریبل کی تیاری کریں, وہ ایک اس کا پلیٹ فارم ہوتا ہے زائزبا. جو ماؤنٹنز ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے جڑے ہوئے ہیں. اسٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی اسٹارٹ اپ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ, آپ کو پتہ ہے بزنس سے ریلیٹڈ ساری ایک چیز ہے. مینٹل گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ہاکی میں, تو یہ بڑی یونیک سی گیم. ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ صرف پڑھانے نہیں آئے, ان کی کردار سازی کے لیے بھی آئیں. نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ, کہہ دو مجھے جو پیا. پرویز بشیر صاحب, ہم ترقی میں ٹیکنالوجی کے کردار کے حوالے سے بات کریں تو اگر موجودہ دور کو دیکھا جائے تو جو جتنی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر رہا ہے وہ اتنی ہی ترقی کی منازل بھی طے کر رہا ہے. سر جی, جیسے میں کل دیکھ رہا تھا کہ نگران وزیر اعظم نے جو ٹیکنالوجی کی منتقلی کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بڑی ڈیپ ہے اور دانشورانہ بات کی ہے انہوں نے. اس لیے کہ جو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہوتی ہے نا, وہ اس سے جو ہے امیر اور غریب جو ممالک ہیں اس میں فاصلہ کم ہوگا. اس وقت جو ہے نا ایک جو غربت ہے ممالک کی, وہ امیر ملکوں کے ساتھ جو ہے اس میں ہم پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں, اور دنیا کا جو امن ہے وہ اسٹیک پہ لگ جاتا ہے. تو انہوں نے جو منتقلی کی بات کی ہے, بعض جو بڑے ممالک ہیں ترقی یافتہ, وہ جو مارکیٹنگ کو دیکھ کے وہ ٹیکنالوجی منتقل کرتے ہیں. جی, تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے.
اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ جو ٹیکنالوجی منتقل کریں گے دوسرے ممالک میں تو ان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوگی اور غربت کا خاتمہ ہوگا. غربت کا خاتمہ ہوگا تو جو صحت کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور دیگر جو ممالک میں جو وہاں پر جو پرابلمز ہیں وہ سولو ہوں گے. تو ان کو یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ آپ جو ٹیکنالوجی کی انصاف کے ساتھ منتقلی کریں. جب ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہوگی تو ممالک جو ہیں جو غریب ہو گئے ہیں یا ابھی ترقی یافتہ ہیں ان کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ. تو یہ اچھی تجویز ہے بہت. جی سر سلمان غنی صاحب ابھی کشمیر کے ایشو پہ آپ بات کر رہے تھے تو بھارتی انتخابات اور پھر وہی مودی کی متعصبانہ سیاست جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ بلکہ کشمیر ایشو پہ بات کرتے ہیں جو وہاں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر, تو یہ ایک ان کی ٹپیکل سیاست ہے. دیکھیں عمر نریندرا مودی صاحب کے حوالے سے میرا شروع سے ایک موقف ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کبھی انتہا پسند اور شدت پسند نہیں ہوتی. اس کا ایک ذمہ دارانہ طرز عمل ہوتا ہے اور اس نے معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ جو اقلیتوں کے ساتھ ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے. کہ کیا مودی صاحب جو شائننگ انڈیا کے نام پہ بس اقتدار آئے تھے, آج آپ بھارت کے اندر دیکھ لیں کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کی آپ نے بات کی ہے, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے اور وہ ایک متنازع علاقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت اور قوت سے مسئلہ حل کر لیں گے. وہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اگر وہ 10 لاکھ فوج وہاں پر مسلط کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ان کا تسلط قائم ہو گیا تو وہ تسلط قائم نہیں ہوا جب تک آپ ریئل ایشوز کو سکھوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. خود آپ دیکھیں کہ وہاں پر دیگر اقلیتیں ہیں وہ نک و نک ہیں ان سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت کے ذریعے اس طرح کے رد عمل پر قابو پا سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ قابو نہیں پا سکیں گے بلکہ خود یہ بات یہ طرز عمل جو ہے یہ بھارت کی عبادت کے لیے خطرناک ہے. بھارت کے اندر کوئی صرف ہندو نہیں لیکن وہ ہندوتوا کے تحت وہ اگر بھارت کو ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تو ایسے کام نہیں چلے گا اور اس سے ہمیں بھی خطرہ ہے جو صورتحال وہ پیدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ نریندرا مودی صاحب نہ صرف انہوں نے انڈیا کے اندر اقلیتوں کا جینا اجیرن کیا ہے بلکہ اس خطے کے معاملات دیکھ لیں کہ دہشت گردی کے فروغ میں ان کا ایک رول ہے. ان کا کیا کام تھا کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ اس خطے کے تمام ممالک میں دیکھ لیں کہ تمام ممالک کی ان کے حوالے سے ریزرویشن ہے اور وہ ہندوتوا کے ایجنڈے کے تحت وہاں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہاں دیگر اقلیتوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ طرز عمل جو ہے یہ ہندوستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ کون شخص ہے جس پہ ایک وقت میں خود امریکہ پہ, کینیڈا میں, برطانیہ پہ ان پہ پابندی تھی. اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص انتہا پسند اور شدت پسند ہے لیکن اس نے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنے کی بجائے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح کی ایکسپلائٹیشن جو ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی. وہ نتیجہ خیز اس حوالے سے تو ضرور ہوتی ہے کہ ان کا معاشرہ جو ہے آج شدت پسندی کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں کی عوام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ جو لیڈرشپ انتہا پسندی اور شدت پسندی سے دو چار ہو وہ ان کے لیے وہاں پر اطمینان کا باعث نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرویز بشیر صاحب جس طرح سلمان غنی صاحب بات بالکل درست کریں, جو بھارت میں اقلیتوں کا حال ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. خصوصاً ہم جب مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں, مقبوضہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک جیل سی بنی ہوئی ہے. وہاں پر جو سلوک ناروا سلوک, جو برا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. سر جی بالکل ہے, دنیا جو ہے اس کا نوٹس لیتی بھی ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ نریندر مودی پہ پہلے پابندی بھی تھی اور جو انڈیا کا امیج جو ہے وہ جو مودی صاحب نے بہت خراب کر دی ہے. یہ تو صرف وہ انڈیا کی ایک مارکیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بعض چیزیں جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں دنیا جو ہے, لیکن جو دانشور طبقہ ہے اور دنیا کا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بار بار اس کو احساس دلاتی ہیں. نریندر مودی نے اب یہ جو الیکشن آ رہے ہیں جس سے آپ کا ذکر کیا, یہ الیکشن سے پہلے ہمیشہ یہ جو ہے نا
کوئی نہ کوئی گڑبڑ والی بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا ہندوازم اس کو فروغ ملے اور وہ جذبات بھڑکیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی پالیسی ہے. آپ نے اگر انڈیا سے اگر سچ مچ کی غربت دور کی ہوتی، اس لیے کہ یہ ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید انڈیا نے کچھ ترقی کر لی ہے، لیکن جو غربت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اگر غربت دور کر دی ہوتی تو اس قسم کی یہ ہتھ کنڈے جو میں کہوں گا یہ استعمال کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ معیشت کو سامنے لاتے، آپ کہتے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے. وہ ہمیشہ نیگیٹو قسم کے اپروچ رکھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. جہاں تک کشمیر کی بات ہے، کشمیر کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بے پناہ ہیں کشمیریوں کی. تو یہ جو اب یہ جو مودی کی جو پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا یہ دبے گا نہیں، یہ آگے ہی جائے گا. یہ جب کوئی ہمارے ہاں حکومت مستحکم قسم کی آئے گی اور ہمارے ملک میں استحکام آ جائے گا سیاسی طور پہ، تو یہ اس مسئلے کے حل کی طرف جانا ہی پڑے گا. بالکل، اس کو آپ کسی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مستحکم حکومت کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو الیکشن کی تیاریوں کا بھی کچھ ذکر کر لیتے ہیں. سلمان غنی صاحب، سیاسی پارٹیوں کی جو ہے وہ اس وقت اپنی تیاریاں عروج پر ہیں، کہیں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیں عمر، گزشتہ ہفتے جب آپ نے ہمیں بلایا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ابھی انتخابی ماحول طاری نہیں ہو پا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انتخابی مہم کی صورت میں کیا. اب مریم نواز صاحبہ نے انتخابی مہم کا آغاز اکاڑا سے کیا. اکاڑا میں انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا. آج نواز شریف صاحب حافظ آباد میں جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی کارکردگی رپورٹ اور پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. پاکستان کا بڑا چیلنج میں ہمیشہ سے کہتا ہوں معاشی چیلنج ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہے نا، یہ غربت، پسماندگی اور سارے مسئلے جو ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. پاکستان معاشی حوالے سے جتنا مضبوط ہوگا ہمارے پرابلم ختم ہوں گے. بلکہ میں اس میں ایک حوالہ دیتا چلوں، سید علی گیلانی جو کشمیریوں کے بہت بڑے لیڈر تھے، ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، پاکستان آپ کے لیے کیا کرے؟ تو اس شخص کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو، ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے کا جو ہے نچوڑ وہ یہ ہے کہ آپ معاشی حوالے سے آگے کی طرف جائیں، اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے پالیسیز جو ہوتی ہے پالیسیز بنانا اور اس کا تسلسل قائم کرنا. آج پاکستان جس صورتحال سے دو چار ہے، میرے خیال ہمیں اس کا تجزیہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو منتخب حکومتیں برسر اقتدار آتی ہیں تو منتخب حکومتوں کا صرف یہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ذاتی اور سیاسی یا شخصی مفادات دیکھیں. دراصل انہیں پاکستان کے مفادات دیکھنے چاہیے، پاکستانیوں کے مفادات دیکھنے چاہیے. یہ پاکستانی عوام کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنا جو پرچی ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں سونپتے ہیں. وہ سیاستدانوں سے توقعات رکھتے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں پہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں مسند اقتدار پہ پہنچنے کے بعد وہ اس طرح لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر سکتے جتنا کہ انہیں فراہم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال جو گزرے ہیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں تھے، بلکہ میں یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ اس میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں اضافہ ہوا، اور عوام کو کس حد تک ریلیف ملا. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں بجلی کے بلوں کی، گیس کے، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوا ہے. نواز شریف صاحب سے مجھے ضرور یہ توقعات ہیں، اس لیے کہ ایک شخص کا ماضی سب کے سامنے ہے کہ وہ 3 دفعہ برسر اقتدار رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جب ڈیلیور کرتا ہے نا، یہ جو محبت اور نفرت، یہ 2 طرفہ تعلق ہے. کہ نواز شریف صاحب نے ان کے سامنے عام آدمی کی حالت زار ہمیشہ پیش نظر رہی ہے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی بجلی کا بحران آیا تھا تو اس شخص نے 30% بجلی کے بل ریڈیوس کیے تھے. اور جب وہ پاکستان آئے ہیں تو مینار پاکستان پہ بھی انہوں نے بجلی کا بل
دکھایا تھا. اس کا مطلب ان کو یہ پتا ہے کہ بجلی کے بل کتنے ہیں, اس پہ ٹیکسز کتنے ہیں. جب تک بجلی کے بلوں کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گی, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس میں سر آپ ہی ساتھ ہوتے تھے, آپ کوریج بھی کرتے رہے ہیں کہ جب وہ میاں نواز شریف صاحب کا ذکر آ رہا ہے تو وہ خود لوگوں سے باقاعدہ پوچھتے تھے, سبزیوں کی قیمتیں پوچھتے تھے, یعنی جو عوام کے پتہ ہونا چاہیے. یہاں پر ایسے حکمران بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میں کوئی انڈے پہ اور ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں, یہ ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں دیکھنی پڑیں گی. دیکھیں بات یہ کہ یہ استحکام کے عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں, ملکوں میں استحکام تب آتا ہے جب غریب آدمی کے گھر کے اندر اطمینان آتا ہے. اور جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت تو ہے ہی جواب دہی کے عمل کا نام ہے. جمہوریت میں اداروں کی عزت و تکریم بھی ہوتی ہے, جمہوریت میں قومی اور عوامی مسائل کا حل بھی ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں تو بات یہ کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز انہیں کس حد تک ریلیف فراہم کریں گی, میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے خلاف اب اس بات سے آگے نکلنا چاہیے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی اکھاڑا کے اندر, انہوں نے ماضی کی حکومت کا بتایا کہ کس طرح ایک چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اکھاڑ دیا گیا. دیکھیں وہ جو نقصان کر کے گیا ہے وہ ایک قصہ ماضی ہے. اب آگے چلنے کی بات کریں کہ آپ کے پاس آگے چلنے کے لیے کیا ہے. اور میری 3 روز پہلے نواز شریف صاحب نے معاشی ماہرین کو بلایا. جی بالکل. ان سے وہ یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بجلی گیس بلوں کے ریلیف لوگوں کو کیسے دے لیے ہیں, پاکستان کو آگے کی طرف لے جانا ہے. عمر میں ایک بات میں بڑا یکسو ہوں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. دراصل ہماری نیتیں درست نہیں رہیں. آج آپ اپنی نیتیں درست کر لیں, پالیسیز کا رخ بہتر کر لیں, تو ہمیں یہ آئی ایم ایف کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف بھی جو ہمیں کہتا ہے کہ وہ صرف یہی کہتا ہے نا کہ آپ اپنی پالیسیز درست کریں, آپ اپنا ریونیو میں اضافہ کریں. کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان کا بڑا طبقہ اور پاکستان کے بڑے تاجر وہ ٹیکس دینے سے گریزاں کیوں ہیں؟ آپ اور میں جب سیلری لیتے ہیں, ہماری سیلری میں سے تو ٹیکس کٹ جاتا ہے. یہاں میں لاہور کی ایسی بڑی بڑی مارکیٹیں بتا دیتا ہوں جہاں پر 10 لاکھ سے زیادہ کوئی ٹیکس نہیں سالانہ دیتا. جب تک کہ پاکستان کے معاملات میں پاکستان کی اشرافیہ جو ہے اپنا پازیٹیو رول ادا نہیں کرے گی, میں نہیں سمجھتا کہ ہم معاشی حوالے سے آگے جا سکیں گے. پاکستان کے اندر بہترین پوٹینشل ہے, پاکستان کی نئی نسل بڑی ذہین ہے, صرف ہمیں نیت اور پالیسیوں کا رخ درست کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. اس پر بھی پرویز بشیر صاحب کا تجزیہ لیں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. ہر شے پردے کے پیچھے چھپی ہے پاشا. سائے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت پوشیدہ رہتی ہے. وہ عبدالحمید ہے جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہم جرمانہ عائد کریں گے اور اپنی پوری رقم واپس حاصل کریں گے. میں اشرف عزیز کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ اب وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. اور اب انہیں محتاط رہنا ہوگا. ہم عبدالحمید کو مشکل میں ڈالنا چاہتے تھے مگر اس نے تو ہمیں ہی مشکل میں ڈال دیا. یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. ہمیں برباد کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ تابوت میں ہماری آخری کیل ہوگی. اب بھی کوئی غدار ہمارے اندر موجود ہے. بیسم صاحب کو چھوڑ دو. غدار احمد پاشا یہ سب ان کا منصوبہ تھا. ریاست کے ساتھ غداری کرتے ہوئے تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ آپ نے یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا؟ سلیم پاشا.
मैं बताऊं तुम्हें कि ये रास्ता किस तरफ जाता है? तुम्हारी मौत की तरफ। परवेज़ बशीर साहब, कल साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पार्टी सदर भी हैं, उन्होंने भी जो है वो मीडिया के जो है वो रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात की। उसमें कहा कि कई बरस की जो तबाही है उसको एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर अवाम ने मौका दिया तो अवाम की खिदमत करेंगे, अवामी मसाइल को हल करेंगे। कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, वो मैं देखी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जो जिक्र किया है वो ज़्यादा मईशत का और अपने दौर की जो इस्लाहात थी तालीम और सेहत के हवाले से जो तरक्की हुई थी उसका जिक्र किया है। तो उन्होंने ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से बड़ी बात की है जी। और फिर वही वाली बात की है, उनको मालूम है कि नवाज शरीफ जो है वो आकर मुल्क में खुशहाली लेकर आएंगे जी। तो ये जिस तरह इन्होंने भी बताया कि रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें, वैसे तो सारी जमातें जो हैं वो बुलंद बांग दावे कर रही हैं जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त मईशत पे ख़ास तवज्जो दे रही है जी। अभी 2 दिन पहले मैंने इसहाक डार साहब का भी इंटरव्यू देखा जी। उन्होंने भी मईशत पे ही ज़्यादा बात की है। सही, वो तो जाहिर है उन्होंने तो करनी मईशत पे ही है जी, उनका हाँ, तो उनका वो टॉपिक। लेकिन अब तालीम में जिसके शहबाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं तो लैपटॉप स्कीम हम जब देखते हैं, दानिश स्कूल सिस्टम देखते हैं, पीस तो वो उनके बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स थे। मोहसिन जो एक तंदूर पे रोटियां लगाता था, आपका मोहल्लेदार इस्लामपुरा से सर, वो उसको किस तरह उन्होंने एनकरेज किया और वो आज पाकिस्तान की तरक्की में अपना मतलब जब अहम किरदार अदा कर। शहबाज शरीफ का जब दौर आया है 2 दफ़ा उन्होंने यहाँ पर सूबे में एक ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं, ख़ास तौर पे ये तालीम और सेहत अपनी जगह, तामीराती किस्म की जी। शहबाज ऑरेंज लाइन ट्रेन देखें जी सर, मेट्रो ट्रेन देखें जी। अब एक दफ़ा मेरी उनसे बात हो रही थी जी। वो बात थी माहौलियात के हवाले से जी। तो माहौलियात के हवाले से मैंने कहा ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है यहाँ के लिए जी। ये स्मोग है, ये वो कह रहे थे कि मुझे ये बताओ कि अगर ये मेट्रो ट्रेन ना चलती जी, ऑरेंज लाइन ये जो मेट्रो सॉरी बस ना चलती, ऑरेंज लाइन ट्रेन ना चलती, अभी तो उनके प्रोग्राम और बहुत आगे के थे। बिल्कुल, ये एक ट्रेन नहीं थी सर। मुझे याद है मैं ऑरेंज लाइन के इफ्तिताह पे उन्होंने कहा कि मैंने ऑरेंज रंग की शर्ट पहनी है, मैं पर्पल लाइन भी और इस तरह और प्रोजेक्ट कई जगह पर उन्होंने ये और ट्रेनें जो थी मुख्तलिफ जगहों पे चलानी थी जी। तो मेरा ख्याल है कि आगे अगर मौका मिला तो जाहिर है, मगर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है कि शहर को इस तरीके का, उन्होंने कहा कि अगर ये ना होती तो ट्रैफिक के प्रॉब्लम और बढ़ जाते बेशुमार। ठीक, इसी तरह जो है उन्होंने जो तालीम की बात की, कल मैं देख रहा था बड़ी डिटेल के साथ वो बता रहे थे कि हमने किस तरीके से वज़ाइफ में इजाफा किया जी, किस तरह से उनको अहमियत दी जी, किस तरह से दानिश स्कूल उसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पर पहुँच गए। लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी सेहत कार्ड प्रोजेक्ट भी है जो है वो मियां नवाज शरीफ ये ऐसे मंसूबे हैं जो दूसरे शहरों के लिए एक मिसाल बन गए जी। और इसको कम्पीट करना पड़ेगा। जो दूसरे लोग कह रहे हैं ना आके यहाँ पर कि भाई हमें वोट दो, तो पहले तो इसका लाहौर शहर या पंजाब को एक मिसाल बना के आप ये देखें कि यहाँ पर जो तरक्की हुई है वैसी तरक्की, इससे ज्यादा तरक्की की जरूरत है। सही। अब जो बात उन्होंने की है कि नवाज शरीफ आके खुशहाल करेंगे, तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पर जब छोड़कर वो गए थे जी, तो ग्रोथ रेट जो था वो 6 पॉइंट पे आया हुआ जी। जो महंगाई की शरह जो थी वो अब अगर 28 है या 34 है तो वो 9% पे थी जी।
यानी सिंगल डिजिट में थी। तो नवाज शरीफ का हमेशा से मैंने ये देखा है कि वो मईशत और गुर्बत और महंगाई के हवाले से वो इस पे बहुत फोकस करते हैं। ठीक। और जो ये तमीराती मंसूबे आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए, आम आदमी की फलाह बहबूद पे, तो ये जो दावे कर रहे हैं ना दूसरे जी, उनका ये देखना पड़ेगा कि माजी कैसा है। अच्छा, माजी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मरियम नवाज भी जो है वो उन्होंने अपने हल्का लाहौर के जो PP 159 है वहाँ उसका दौरा किया। 18 पॉइंट से राना मुबशर इकबाल मेज़बान थे और हर पॉइंट पे जो है वो कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कैसे देख रहे हैं इंतखाबी माहौल के हवाले से, हम मुहिम के माहौल जो है उस हवाले से बात करें तो उस दिन भी परसों भी बड़ी गहमा गहमी देखने में आई। कैसे देखते हैं सारे मैं बताता हूं कि मरियम नवाज ने जो उकाड़ा में जलसा किया जी, और उसके बाद ये जो हल्के का ये जो दौरा किया, इसमें जो ब्लेम थे, जो इल्ज़ाम आ रहा था कि शायद ये जो है मुस्लिम लीग जी का जो ग्राफ है वो जितना वो बता रहे हैं इतना नहीं है। जी जी, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो जलसे किए हैं ये क्राउड जो पुलर कहलाती हैं जी, और इन्होंने ये सच साबित कर दिया जी। बहुत अच्छा क्राउड वहाँ पे उकाड़ा में भी था जी, और जहाँ पर ये लाहौर में फिरोजपुर रोड पे गजुलता 9 जगह पे 18 मकामात पर 18 मकामात और हर जगह बेपनाह रिस्पांस आया। और इतनी शदीद सर्दी में कारकुनान को इकट्ठे करना, मुख्तलिफ पॉइंट्स करना, राना मुबशर का अपना हल्के में बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब होल्ड है उनका, तो खुली कचहरी भी बड़ी लगाते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा चूज किया। वो वहाँ का उनका हल्का भी है मरियम का उधर, तो इसलिए अच्छा किया है जी। सलमान गनी साहब, पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम जारी है उसको कैसे देख रहे हैं? देखें, अभी परवेज साहब जो बात कर रहे थे, जिन मंसूबों का जिक्र कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि हुकूमतों के पास से कुछ बताने के लिए ज़रूर होना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं एक ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ये जो दानिश स्कूल थे जी, ये गरीबों के लिए जदीद सहूलतें फ़राहम की गई हैं जी, और मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई आला इक़दाम है। और आप अगर नई नस्ल को और ख़ास तौर पे गरीबों के बच्चों को तालीम की सहूलतें फ़राहम करेंगे तो नीचे भी सुरखरू होंगे और ऊपर भी सुरखरू होंगे। टैफ्टा भी शुरू किया गया था। जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की है, पीपल्स पार्टी के पास भी एक नौजवान लीडरशिप मौजूद है। वो लाहौर के हल्का NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो वो बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन्होंने भी एक मुआशी एजेंडा पेश किया है और खुदा करे कि उसमें यकसूं। लेकिन एक बात पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, ये जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, इससे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान साहब ने भी ये बात की है। क्या ऐसे मुमकिन हो पाएगा? मेरा ख्याल वादे वही करने चाहिए जिस पे आप अमल पैरा हो सकें कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात दरअसल दिल्ली के अंदर एक तजर्बा हुआ है। वहाँ की लीडरशिप भी ज़रा देख लें, उनकी हालत ज़ार भी देख लें कि उस शख्स ने वहाँ पर डिलीवर करके दिखाया है। आप जब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं तो आज जो तवानाई का बुरान और कीमतों का बुरान इसलिए है कि पाकिस्तान ने बिजली की पैदावार को तो पूरा किया, लेकिन बिजली जो है सस्ते दामों नहीं लोगों तक पहुंची। ये दरअसल IPPs का इशू है और IPPs को ये सारी जिम्मेदारी किन के दौर में ये मुआहदे हुए? पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। और मैं समझता हूँ कि क्या ये 300 यूनिट बिजली फराहम कर पाएंगे? मैं नहीं ये बात समझता। इस हवाले से आपको बड़े इकदाम करने होंगे। दरअसल वक्त पे किया हुआ जो इकदाम होता है वो कारगर होता है। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम की बात कर रहे थे, उसके लिए फंड्स भी वर्ल्ड बैंक ने मुहैया किए थे। हमने एक बड़े मंसूबे को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया? और आपको मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ कि खुद नवाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर भी उस मंसूबे के आगाज़ की बात की थी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी। उनके वापडा के वज़ीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर थे। एक क्या वजह थी कि अगर आज कालाबाग डैम बना होता तो बिजली के बिल ये हज़ारों लाखों में ना आते।
کہ بات یہ کہ آپ کو جو پالیسیز اور اقدامات کرنے چاہیے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کرنی چاہیے، پاکستان کے مفادات کے تحت کرنے چاہیے. اور اب ایک بڑا امتحان ہے. امتحان اس لیے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جی سب اپنا اپنا معاشی ایجنڈا پیش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس وقت ملکی معیشت کی بات نہیں ہے، یہ عام آدمی کی معیشت کی بات ہے. آپ ابھی بریک میں بات کر رہے تھے کہ ایک شخص 25,000 روپے لیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک شخص جو 25,000 روپے لیتا ہے اس کے 2 بچے ہیں کہ وہ ان کی دال روٹی کا بندوبست کرے یا ان کی تعلیم کا بندوبست کرے، یا ان کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا دوائیوں کی قیمتیں اس کی دسترس میں موجود ہیں. یہ چیزیں جب تک پاکستان کی لیڈرشپ ان کو ٹارگٹ نہیں کرے گی اور یہ نہیں سوچے گی کہ کیا پاکستان کے کروڑوں عوام، دیکھیں خطے غربت سے نیچے کتنی آدھی سے زیادہ لوگ آپ کے خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. جب تک آپ کی جمہوریت کے ثمرات جو ہیں عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. عمر ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت اپنے اقتدار کے لیے مانگتے ہیں. آپ کے سامنے ایک تجربہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر انتخابی نشان نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ آپ اقتدار تو مانگتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت مانگتے ہیں، لیکن آپ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لانے کے لیے تیار نہیں. اور جب تک پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوں گے، پارٹی کے اندر فعال لوگ نہیں ہوں گے، پارٹی کے اندر سینسیبل لوگ نہیں ہوں گے جو بیٹھ کے ایک پالیسی بنائیں اور پالیسی بنا کر آگے کی طرف چلیں. یہاں پر اس طرح کی لیڈرشپ بھی برسر اقتدار آئی ہے جس نے پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کیا ہے. دیکھیں جب آپ چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں نا کسی ملک کے، پھر آپ پولیٹیکل پارٹی کے مفادات نہیں دیکھتے، پھر آپ ملک کے مفادات دیکھتے ہیں. یہاں پر ہم نے پہلی دفعہ ایسا تجربہ بھی دیکھا کہ ایک شخص اس نے چور اور ڈاکو کی گردان جاری رکھی. دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، معاشی حوالے سے ہم صورتحال دگرگوں ہوتی رہی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے سکور سیٹل کرنے ہیں. سکور سیٹل کرنے والی لیڈرشپ کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو ملکوں اور قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے. اور آج بھی بڑا امتحان ہے، بڑا چیلنج ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے کہ کیا آپ کے پاس ایسا پروگرام موجود ہے، کیا آپ کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جو اس پروگرام پر عمل درآمد کر سکے. جب تک آپ اپنی پالیسیز کا رخ عام آدمی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، جب تک غریب آدمی کا چولہا نہیں جلے گا اس کا دل جلے گا. اور لوگوں کے دل جل رہے ہیں. آج لوگوں کے اندر ایک رد عمل ہے، لوگوں کے اندر غصہ ہے، اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ امتحان ہے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی سے. جماعت اسلامی نے بھی بڑا اچھا منشور پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ پاکستان کی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ماضی کے اندر بھی برسر اقتدار رہے ہیں. ہم نواز شریف کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ نواز شریف کیا پاکستان، مجھے یاد ہے جب عدالتوں نے ایک سازش کے ذریعے ایک شخص کو نااہل قرار دیا تو دراصل انہوں نے نواز شریف سے بدلہ نہیں تھا لیا. یہ جن پالیسیز کا بھی ذکر کر رہے تھے اس چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اتارا گیا. اس وقت پاکستان کے لوگوں کے اندر، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک امید اور آس تھی کہ پاکستان معاشی حوالے سے آگے کی طرف جائے گا تو اس کے فوائد ہمیں ہوں گے. ایک چلتے پاکستان کو پٹڑی سے اکھاڑنے والوں کو تو آج تک ہم عدالتوں میں نہیں لا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے، انہیں اپنا اعتماد بھی لوگوں میں بحال کرنا ہے اور پاکستان کو آگے کی طرف بھی لے جانا ہے، پاکستان کے لوگوں کے معاشی مسائل بھی حل کرنے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی. جب تک آپ ہمیں آئی ایم ایف بتاتے رہیں گے، آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات تو چل سکتے ہیں، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے معاملات نہیں چل سکتے. بالکل سر، جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی الیکشن میں کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی تیاریوں کے حوالے سے؟ دیکھیں مذہبی جماعتوں میں جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ سر فہرست ہے. تحریک لبیک بھی ہے. تحریک لبیک بھی ہے. تو ان کا جو معیشت کا جو ایجنڈا ہے اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ اخلاقیات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، مذہب پہ زور دیتے ہیں. تو اس وقت جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ عوام کس نظر سے دیکھتے ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں کہ جو یہاں پر جو روایتی یا ٹھوس قسم کے سیاستدان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، یہ مسائل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ماضی میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں ہی یہ حل کر سکتی ہیں یا سیاسی رہنما جو ہے وہ جو ان کی نظر میں جو ہے. اب بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ سے ایک مضبوط جماعت رہی ہے لیکن ایک خاص طبقہ جو ہے اس کو ووٹ دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ عوام جو ہیں وہ سیاستدان جو ٹھوس خالص روایتی قسم کا سیاستدان ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہی دیکھتے ہیں.
اب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے یہ غربت کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ، معیشت کی بحالی۔ اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے جو ابھی بات کی، اس کے اندر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ جو 300 یونٹ کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ 300 یونٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ والی بات کرنی چاہیے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جو بھی برسر اقتدار آیا اگر وہ یہ کام کر گیا کہ ان کو جو ہم ایک چنگل میں پھنس گئے ہیں کہ آئی پی پیز کو اتنے رقم ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ آپ بجلی خرچ کریں یا نہ کریں، یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اور ہمارا زیادہ تر سرمایہ جو ہے ادھر لگ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی، آئی ایم ایف کی میں بات کروں کہ ابھی میں نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ 100% یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم آئی ایم ایف سے ہی کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈسکس کی ہیں لیکن وہ قوم کے سامنے لانا ابھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں آئی ایم ایف کے علاوہ بھی، اس لیے کہ آئی ایم ایف جو ہے ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے ٹیکس لگائیں، اتنے ٹیکس نہ لگائیں، اور کچھ بوجھ پڑتا ہے، بجلی کا بوجھ پڑتا ہے اور دوسرے گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، پیٹرول بڑھانا پڑتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل بات کریں۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے الیکشن کیمپین ان کی کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کریں گے تو کراچی کا ذکر بھی کریں گے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور کراچی کے لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں، ان کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم وہاں کے ایک متوسط طبقے کی پارٹی تھی اور ایم کیو ایم کو بڑا موقع ملا، لیکن لوگ آج بھی وہاں پر جماعت اسلامی کو یاد کرتے ہیں۔ جب یہ مذہبی جماعتوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نے ایک مقامی حکومت وہاں پر عبدالستار افغانی، نعمت اللہ خان کو دی، انہوں نے وہاں ڈیلیور کیا، ان کے مخالف بھی ان کو سراہتے نظر آتے ہیں۔ تو بات ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ ایم کیو ایم آج اس صورتحال سے دو چار ہے، اس کا جائزہ انہیں خود لینا پڑے گا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر نمائندہ پارٹی وہی بنے گی جو کراچی جو ہے ایک مسائل کا گڑھ۔ کراچی ایک زمانے میں اتنا خوبصورت شہر تھا، ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے ٹھنڈے علاقوں میں جانا ہے یا کراچی جانا ہے، لوگ کراچی کو ترجیح دیتے تھے۔ کراچی یہاں تک کیوں پہنچا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی برسر اقتدار پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں، کیا وہ اس کی تلافی کر پائیں گی؟ اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا۔ سر بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو کی گئی اور بڑے جو ہے خوبصورت تجزیے جو ہے وہ ہم نے سینئر محترم صحافی سلمان غنی صاحب اور پرویز بشیر صاحب کے سنے۔ ناظرین، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب اس وقت ان کی انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر ہے، کارنر میٹنگز چل رہی ہیں، لیڈران جو ہیں وہ پارٹیوں کے جو ہیں وہ جو سربراہان وہ جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں، الیکشن کیمپین جو ہے وہ جاری ہے۔ ناظرین، بس ایک ہی بات کہوں گا کہ 8 فروری جو ہے وہ ووٹ کا دن ہوگا، ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا کیونکہ ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کے پاس ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔